السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میری یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ارتکاب جرم کے قسط نمبر 66 کے ساتھ۔ جانتی ہوں ایپیسوڈ بہت لیٹ دیا، کافی دنوں کے بعد دیا، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میرے موبائل کا پینل خراب ہو گیا تھا اور موبائل بنوانے میں کافی ٹائم لگ گیا مجھے، تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کے لیے بہت زیادہ معذرت۔ میں نے پوسٹ لگائی تھی لیکن عید کی مصروفیات بھی بڑھ گئی تھی، اس وجہ سے ایپیسوڈ نہیں دے پائی۔ اب جو ہے ریگولر ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ۔ تو مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، مجھے سپورٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ اندلپ اور عرش کی شادی کی وہ شب ایک عجیب سی تقدس اور وقار لیے ہوئے تھی۔ کمرہ سرخ و سفید پھولوں سے سجا تھا، مدھم روشنیوں میں ہر شے جیسے خواب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ گلاب کی مہک فضا میں یوں کھلی ہوئی تھی کہ سانس لینا بھی کسی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے کے مترادف محسوس ہو رہا تھا۔ اندلپ گھونگھٹ اوڑھے بستر کے ایک کونے پر نہایت سکون سے بیٹھی تھی، مگر اس کے دل کی کیفیت اس کے برعکس تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز، سانسیں بے ترتیب اور ذہن میں بے شمار خیالات کا ہجوم۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، عشر اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں نہ وہ شوخی تھی جو محفل میں نمایاں تھی، نہ وہ بے فکری، بلکہ ایک سنجیدگی، ایک خاموش سی محبت اس کے انداز میں در آئی تھی۔ وہ چند لمحے دروازے کے قریب ہی کھڑا رہا، جیسے اس لمحے کی حقیقت کو محسوس کر رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اندلپ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی کے تھے، ایسے لمحے جن میں الفاظ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ دل خود گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر کار عشر نے نرمی سے لب کھولے، اندلپ، صرف نام کی ادائیگی میں ہی ایک عجیب سی اپنائیت اور محبت تھی۔ اندلپ کی پلکیں ہلکی سی جنبش میں آئیں، مگر وہ خاموش رہی۔ اندلپ نے دھیرے سے کہا، آج سے ہماری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں کتنا اچھا ہمسفر ثابت ہوں گا، مگر ایک بات کا وعدہ کر سکتا ہوں، میں تمہاری عزت، تمہارے اعتماد اور تمہارے ہر خواب کی حفاظت کروں گا۔ یہ الفاظ اندلپ کے دل پر کسی نرم لمس کی مانند اترے۔ اس نے آہستگی سے گھونگھٹ ذرا سا اٹھایا اور پہلی بار اس کی نگاہیں عرش سے ملی۔ ان نگاہوں میں حیا بھی تھی، یقین بھی، اور ایک انکہی سی وابستگی بھی۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، وہ مدھم آواز میں بولی، بس دعا ہے کہ یہ ساتھ ہمیشہ قائم رہے۔ عرش کے لبوں پر ایک اطمینان سے مسکراہٹ ابھری۔ انشاءاللہ یہ ساتھ اب کسی بھی حال میں نہیں ٹوٹے گا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی اب اجنبیت کی نہیں تھی، بلکہ سکون اور قبولیت کی تھی۔ یوں وہ رات کسی شور یا ہنگامے کے بغیر محبت، اعتماد اور ایک نئے رشتے کے خاموش اقرار کے ساتھ گزرنے لگی، جیسے دو اجنبی دل آہستہ آہستہ ایک ہی دھڑکن میں ڈھل رہے ہوں۔ اندلپ نے جیسے ہی عرش کے لبوں سے نکلے وہ پرخلوص الفاظ سنے، اس کے اندر کی تمام الجھنیں، تمام اندیشے جیسے یکا یک تحلیل ہو گئے۔ ایک نرم سی لرزش اس کے وجود میں دوڑی اور اگلے ہی لمحے وہ بے اختیار اس کے قریب سرک آئی اور دھیرے سے اپنا سر اس کے سینے سے لگا لیا۔ یہ عمل نہ سوچا گیا تھا، نہ طے شدہ،
یہ محض دل کی بے ساختہ پکار تھی۔ اشر لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا، جیسے اس غربت کی شدت کو محسوس کر رہا ہو۔ پھر اس نے نہایت نرمی سے اپنے بازو اس کے گرد پھیلا دیے، ایک ایسا حصار جس میں تحفظ بھی تھا اور محبت بھی۔ اندلپ کو اس کے سینے سے لگی اس کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی، مضبوط، پرسکون اور کسی وعدے کی مانند ثابت قدم۔ اس نے آنکھیں موند لی، جیسے وہ اسی احساس کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لینا چاہتی ہو۔ اشر نے اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور آہستگی سے بولا، اب تمہارے دل میں ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، میں ہوں نا۔ یہ جملہ سن کر اندلپ کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے خود کو مزید اس کے قریب سمیٹ لیا، گویا وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے یقین کی بنیاد بن گیا ہو، جہاں نہ ماضی کی پرچھائیاں تھی، نہ مستقبل کے اندیشے، بس حال کی وہ خاموش سی خوشی جو دونوں کے دلوں میں ایک ساتھ دھڑک رہی تھی۔ لاؤنج اب تقریباً سنسان ہو چکا تھا، محفل کی گہما گہمی کب کی سمٹ چکی تھی اور گھر کے تمام افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ سمارا ایک صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں بوجھل تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور۔ وہ زبردستی خود کو سونے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اس تنہائی میں بھی خود سے نظریں چرا رہی ہو۔ اسی اثنا میں ریحانہ بیگم کسی کام سے باہر نکلی اور لاؤنج میں سمارا کو اس حالت میں دیکھ کر چونک گئی۔ سمارا، بیٹا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ان کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور خفیف سا خوف بھی۔ سمارا نے گھبرا کر سیدھی ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ وہ امی، میں بس ایسے ہی، ریحانہ بیگم نے بات کاٹتے ہوئے قدرے حکمیہ لہجے میں کہا۔ ایسے ہی کیا؟ یہ وقت ہے یہاں بیٹھنے کا، اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو۔ پھر انہوں نے بلند آواز میں پکارا، عاطف! چند ہی لمحوں میں عاطف کمرے سے باہر آیا۔ جی امی، ریحانہ بیگم نے قدرے برہمی سے کہا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ سمارا یہاں لاؤنج میں بیٹھی ہے اور تمہیں خبر تک نہیں؟ لے جاؤ اسے کمرے میں ابھی۔ سمارا کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، مگر انکار کی ہمت بھی اس میں نہ تھی۔ اس نے آہستگی سے نظریں جھکا لیں، جیسے اپنی بے بسی کو چھپا رہی ہو۔ عاطف نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر خاموشی سے بولا، چلو۔ اس کا لہجہ نہ سخت تھا نہ نرم، بس ایک سیدھا سا حکم۔ سمارا نے بامشکل خود کو سنبھالا اور آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی، دل میں ہزاروں اندیشے، ذہن میں بے شمار سوال، مگر لب مکمل خاموش۔ وہ اس کے ساتھ چل دی، جیسے ایک انجانی کیفیت کی طرف قدم بڑھا رہی ہو، جس سے بچنا بھی ممکن نہ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک ہلکی سی خاموشی دونوں کے درمیان در آئی۔ دروازہ بند ہوا تو جیسے باہر کی تمام آوازیں پیچھے رہ گئیں۔ عاطف نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر سنجیدگی سے بولا، تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ سمارا نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عاطف نے مختصر سا جواب دیا، ضرورت ہے، تم آرام کرو، بس۔ سمارا نے ہلکی سی سانس لی اور دھیرے سے بولی، یہ تمہارا گھر ہے، تمہارا کمرہ ہے،
میں یہاں مہمان ہوں، ویسے بھی ولیمے کے بعد چلی جاؤں گی، اس لیے تم یہ تکلیف مت کرو۔ عاطف کی پیشانی پر ہلکی سی شکن آئی۔ بات تکلیف کی نہیں ہے، سمارا تم تھکی ہوئی ہو، آرام کی ضرورت ہے تمہیں۔ سمارا نے نظریں جھکا لیں۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی یہ گھر میرا نہیں، نہ ہی یہ کمرہ، تو بیڈ پر تمہیں ہی سونا چاہیے۔ عاطف چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، میں تم سے کوئی بحث نہیں چاہتا، مجھے عادت ہے، تم بس جا کر سو جاؤ۔ سمارا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، تم ہمیشہ ایسے ہی حکم دیتے ہو، کبھی کسی کی بات سن بھی لیتے ہیں؟ عاطف کے لبوں پر ہلکی سی بے بسی ابھری، اور تم ہمیشہ ہر بات پر بحث کرتی ہو۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ آخر کار سمارا نے تھکے ہوئے انداز میں سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ آہستگی سے بیڈ کی طرف بڑھی، جبکہ عاطف صوفے کی جانب چلا گیا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر تھے، مگر درمیان میں ایک انکہی سی دوری، ایک خاموش فاصلہ واضح طور پر موجود تھا۔ تمہیں یاد ہے وہ ہماری مہندی کی شب، جب کچھ ادھورا رہ گیا تھا؟ اشر نے شوخی سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ہلکی سی چنچل لہر تھی، جیسے وہ ماضی کے کسی حسین لمحے کو چھیڑ رہا ہو۔ اندلپ نے یکدم نظریں جھکا لی، پلکوں پر حیا کی نمی اتر آئی۔ میں نے کہا تھا یہیں سے تسلسل قائم رکھیں گے، اشر نے مدھم مگر شوخ لہجے میں کہا، اور آہستہ آہستہ اندلپ کی جانب بڑھنے لگا۔ اندلپ کی پلکیں جھک گئیں، سانسوں کی روانی تیز ہو گئی، اور دل کی دھڑکنیں جیسے سماعت میں واضح سنائی دینے لگی۔ اشر اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں اندلپ کے چہرے پر ٹھہر گئیں، اور وہ دھیرے سے اس کی جانب جھکا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے وجود میں ایک شدید لرزش سی دوڑی۔ اس کی پیشانی پر یکایک پسینہ ابھر آیا، نگاہیں دھندلانے لگیں، اور قدم لڑکھڑا گئے۔ اندلپ، اس کی آواز میں غیر معمولی کمزوری در آئی، اور پھر اچانک وہ توازن کھو بیٹھا۔ اندلپ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی اشر بے سدھ ہو کر وہیں بستر پر گر گیا۔ اشر! اندلپ کی چیخ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج اٹھی۔ وہ گھبرا کر فوراً اس کے قریب آئی، اس کا چہرہ تھپتھپانے لگی۔ اشر، آنکھیں کھولو، کیا ہوا آپ کو؟ اس کی آواز میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ کوئی ہے؟ مدد کریں! وہ پوری قوت سے پکارنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ اس کی چیخیں سن کر باہر سے قدموں کی تیز آہٹ سنائی دی۔ دروازے جھٹکے سے کھلا، اور دادا جی گھبراہٹ کے عالم میں اندر داخل ہوئے۔ یا اللہ خیر، کیا ہوا؟ انہوں نے فوراً منظر دیکھا۔ اشر بے ہوش پڑا تھا، اور اندلپ بدحواس اس کے قریب بیٹھی تھی۔ صبح کی مدھم روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ رخشی نے نیم غنودگی سے کروٹ بدلی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سانس جیسے رک گئی۔ چادر کے نیچے اپنے بے لباس وجود کی کیفیت محسوس کرتے ہی
اس کے ہاتھ لرز گئے. اس نے گھبرا کر برابر میں دیکھا. شاہویر اوندھے منہ سویا پڑا تھا. اس کے جسم پر بھی شرٹ موجود نہیں تھی. رکشی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. پلک جھپکتے ہی گزشتہ رات کے دھندلے منظر اس کے ذہن میں ابھرنے لگے. کل شام کی جب وہ شاور لے کر نکلی تھی اور اچانک شاہویر فلیٹ میں آ گیا تھا. وہ اس لمحے شدید گھبرا گئی تھی. اس نے جسم پر ٹاول لپیٹ رکھا تھا. گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی اس کی گردن اور کھلے کندھے سے سرک رہا تھا. شاہویر نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اس نے بار بار اسے روکا تھا، سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ نکاح سے پہلے یہ سب درست نہیں، مگر جذبات، ضد اور بہکے ہوئے لمحوں نے دونوں کو ایسی جگہ لا کھڑا کیا جہاں سے واپسی ناممکن رہی. رکشی حال میں لوٹی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر سسک اٹھی. میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی. اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے صرف ایک غلطی نہیں کی بلکہ اپنے ہی دل کے سکون کو کھو دیا ہو. رکشی کے دبے دبے سسکیوں نے کمرے کی خاموش فضا کو بوجھل کر دیا تھا. شاہویر نے بے چینی سے کروٹ بدلی. اس کی نیند میں خلل پڑا ہو. پھر آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی. سامنے رکشی کو اس حال میں بیٹھا دیکھ کر وہ چند لمحے خاموش رہا. پھر اٹھ کر اس کے قریب آیا. رکشی، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا، جیسے وہ واقعی اس کے آنسوؤں کی وجہ نہ جانتا ہو. رکشی نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور اس کے لب کانپ رہے تھے. ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی شاہویر، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی. کل جو کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا. ہمیں جلد از جلد نکاح کرنا ہوگا ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی. یہ کہتے کہتے اس کی آواز مزید ٹوٹ گئی. شاہویر چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. پھر مصنوعی نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. بس تم اسی بات پر اتنا رو رہی ہو؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. رخشی، محبت میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. تم بلا وجہ خود کو تکلیف دے رہی ہو. مگر رخشی نے فوراً کہنا چاہا، مگر شاہویر نے اس کی بات کاٹ دی. میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا، نکاح بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. تم مجھ پر بھروسہ تو رکھو. اس کی آواز میں ایسا ٹھہراؤ تھا کہ رخشی چند لمحوں کو واقعی مطمئن ہونے لگی. شاہویر نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مزید کہا، تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی. اب یہ فضول باتیں سوچنا بند کرو. روتی ہوئی تم بہت بری لگتی ہو. رخشی خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں موجود بے چینی مکمل طور پر ختم نہ ہو سکی. اور شاہویر، وہ اسے تسلی تو دے رہا تھا، مگر اس کی نگاہوں کی گہرائی میں وہ سچ کہیں موجود نہ تھا جس پر ایک زندگی کی تعمیر کی جا سکے. آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگ بتائیں یہ ایپیسوڈ کیسی لگی، اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ لازمی کیجیے گا. کامنٹ کر کے مجھے بتائیے گا، کیونکہ نا میں آپ لوگوں کے کامنٹ کا انتظار کرتی ہوں. ویڈیو کو لائک کیا کریں. لائک بھی بہت کم آتے ہیں. میری چینل کے لنکس کو اور ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں تاکہ میری چینل کا ویوز بڑھ سکے اور ویڈیو کے ویوز بڑھ سکے نا. مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ بہت جلد
نیو ناول پہ اسٹارٹ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔